برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعۃ المبارک پڑھانے کی اللہ نے سعادت عطا کی ہے۔ ایک مہینہ تقریباً پورا چھٹی کا تھا اور آج واپسی ہوئی۔ آج کا عنوان ماہ ذی القعدہ کے فضائل اور یکم مئی مزدور ڈے اور ملک پاکستان اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو ماہ مبارکہ ماہ ذی القعدہ شروع ہے، اس ماہ کا معنی ذو کا معنی والا اور قعدہ بیٹھنا، بیٹھنے والا۔ یہ جب اسلامی مہینہ یہ والا شروع ہوتا تھا تو کفار مشرکین جو تھے وہ لڑائی جھگڑا قتل و قتال یہ بالکل اس سے بیٹھ جاتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت تھی کہ ان میں قتل و قتال لڑائی جھگڑا یہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ ایک ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ، ان میں لڑائی جھگڑے یہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بھی ان کو حرمت والا قرار دیتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اشہر حرم یعنی یہ جو 4 مہینے اربعۃ ان کو حرمت والا قرار دے دیا کہ ان میں لڑائی جھگڑا قتل و قتال یہ حرام قرار دے دیا۔ کیوں کہ یہ مہینے حج کے مہینے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کے اندر کوئی شخص حرم کے لیے احرام باندھ کر نکل جائے حج کرنے کے لیے تو جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان ماہ مبارکہ کی جو 12 مہینے ہیں ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کرتے ہوئے اور ان 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ایک بڑی زبردست بات فرمائی، وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ہے دنیا بھر کے لوگوں اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرو، بالخصوص ان 4 مہینوں میں تو بالکل نہیں کرو، اور ویسے بھی نہیں کرنا، لیکن ان مہینوں کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے بالخصوص یہ کہہ دیا کہ ان مہینوں میں بالکل اپنی جان پہ ظلم نہیں کرو۔ یہ وہ مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر عبادت، ریاضت، سخاوت اور حج کے قافلے جا رہی ہیں، اس لیے اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے کا مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جاؤ، کسی قسم کی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو۔ اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تسبیحات، حقوق اللہ، حقوق العباد، معاشرت، معاملات کا جن کا حکم دیے صحیح کرنے کا ان کو درست کر لو۔ جو آدمی اس نیت سے کوشش کرے گا، بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ اس کو باقی مہینے بھی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں سستی ہو رہی ہے، اس نیت سے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر میں پابندی کروں گا، اللہ باقی مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کا توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کمزوری ہے، گناہ ہے، عیب ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی اس ماہ مبارکہ کے صدقے اللہ باقی مہینے میں اس کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، اپنی جان پہ ظلم، کہ آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات قتل و غارت عیب جوئی، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھو، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل دور کر دو، اور اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ کی ذات پہ دروازے پہ آ جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگنا شروع کر دو۔ اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، جتنے گناہ کر دیے اللہ کے دروازے پہ آ گیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے۔ گناہ ہوا، اللہ کا دل میں خوف آ گیا، ڈر آ گیا کہ میں نے غلط کر دیا، میں نے گناہ کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ اسی شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی توبہ کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ انسان اپنے گھر میں اسی کو آنے کی دعوت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ہر آدمی کو نہیں، اللہ اسی کو، اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ کی رحمت بڑی، انسان کو کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو جو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان میں وہ طاقت نہیں ہے، انسان میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کے دروازے پہ آ گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو قریب ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تو ایک ذرہ کے برابر کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ ہم سے خود گناہ ہو گیا، ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ آئیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گر گائیں، وہ اللہ 70 ماؤں سے نہیں 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں پہ آج تک پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہوگی، وہ کتنی بڑی ذات ہے، وہ کتنی رحیم ذات ہے، جس نے ہمارے اتنے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے دروازے پہ آئیں گے تو وہ کتنا خوش ہو جائے، وہ کتنا خوش ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کا نظام بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو کس چیز کا مکلف بنا دیا، اور کس چیز کے لیے اللہ نے بنایا وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع کے اندر بیان کر رہے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح مصافحہ کر رہے تھے، اس طرح سلام کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، اس کے ہاتھ کے اندر چھالے تھے، نشانات تھے، ہاتھ زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو اس طرح دیکھا کہ یہ ہاتھ زخمی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابی کے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے، یا آپ کے ہاتھ کیوں زخمی ہیں، ان میں کیا یہ مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس صحابی سے پوچھا، فرمایا میرے آقا میں لکڑی کا کاروبار کرتا ہوں، میں اینٹ اور گارے کا کام کرتا ہوں، میں پتھروں کا کام کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اندر نشان پڑ چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے، اس مزدور کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کی ذات کا دوست ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنی بڑی NGOs موجود ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اپنے ماتحت کئی لوگوں کو رکھنے والے مالک موجود ہیں۔ کسی شخص نے آج تک جب سے کائنات بنی ہے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے اپنے ایک امتی، اپنے ایک ماتحت، اپنے ایک نوکر، ایک ملازم کے ہاتھ کو کبھی چوما ہو؟
یہ میرا امتی ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ میرے ساتھ کام کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ کو چوما ہو، یہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے میرے لیے اتنی محنت کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ کو چوم لوں، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ملے گا۔ آج مزدوروں کے حق میں بات کرنے والے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کے نظام کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رحمت بن کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مزدور کی مزدوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خذوا الأجیر أجرہ قبل أن یجفہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ آج مزدوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج پوری جس کے ساتھ کوئی ماتحت اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کا رویہ اس کے ساتھ فرعون سے کم نہیں۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ؟ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال کی زندگی گزار کے بتا دی۔ فرمایا کہ 10 سالوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی یہ بات نہیں کہی انس آپ نے یہ کام اس طرح کیوں کر دیا ہے، ڈانٹنا بہت دور کی بات۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کے لیے بھیج دیا، اور میں جب بازار کے اندر گیا وہاں پہ لوگ کھڑے تھے، کوئی بازار کے اندر تماشا لگا ہوا تھا، میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ مزدوروں کے حق میں بات کرنے والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پڑھو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں، بربریت کرنے والوں رسول اللہ کی زندگی پڑھو، رسول اللہ کا اپنے خادم کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے گھر کے کام کرنے والے کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کافی ٹائم گزر گیا، میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور میں اسی جگہ میں کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ اس طرح تھپکی دی، فرمایا انس میں اس لیے آیا کہیں آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی۔ حضرت انس اس لیے فرماتے ہیں 10 سال میں مجھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوکا بھی نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں۔ یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو آج ہمیں اپنانے کی اور منانے کی ضرورت ہے۔ صرف عالمی دنیا کے اوپر بیٹھ کے ہم ان کے حق میں بات تو کر سکتے ہیں، ان کو اصل چیز ہے ان کو حق دینے کی ضرورت ہے۔ ماتحتوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے ہر شخص اپنی ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، اور کل قیامت والے دن اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کیا اللہ کی ذات کو ہم جواب دیں گے کہ ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ ہم اپنے سے ماتحتوں کے ساتھ کتنا ظلم اور بربریت کرتے تھے۔ وہ مزدور اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر کتنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی، رسول اللہ کی زندگی پڑھو، رسول اللہ کی زندگی کو اپناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کرو۔ آج مسلمان کس لیے در بدر ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے متعلق فرما دیا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہوگا، ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی، چاہے وہ مشرق میں ہے مغرب میں ہے، اس کی سوچ اور فکر کبھی بھی مسلمانوں کے متعلق ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ وہ کتنا ہی رحم دل بن کے آ جائے، وہ کفر کفر ہے، سانپ ہے، وہ جتنی بھی سردی میں آئے گا، جب اس کو گرمی پہنچے گی، اس کو تپش پہنچے گی، اس کی تاثیر ہے ڈسنا، وہ آپ کو ڈس کے چھوڑے۔ وہاں فلسطین کے اندر مظلوم مسلمان یہود اور نصارہ آج ان کو کس طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، اور ہمارے پڑوس کے اندر بیٹھا ہوا یہ یہود اور نصارہ کا ایجنٹ انڈیا آج ہمارے ملک پاکستان پہ کس طرح کی بار بار حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے اس لیے؟ نہیں، یہ کفر ہے، کفر۔ یہ گائے کا پیشاب پینے والا یہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ یہود اور نصارہ وہ ہمارے سامنے لاکھوں دلائل بیان کر دیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔
ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کا واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا، سب کچھ ان کے سامنے تھا کہ رسول اللہ حق پہ ہیں، رسول اللہ کو اللہ فتح مبین عطا فرمائیں گے، یہ آخری نبی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو کیسا ذلیل اور رسوا کیا۔ ان کے علم میں تھا ہم یہاں مارے جائیں گے، ہماری لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ دل میں بغض ایسا تھا، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے۔ اللہ نے کیسا ذلیل اور رسوا کیا۔ وہ ابو جہل جو اپنے آپ کو کفر کا پہلوان اور اپنے آپ کو زمانے کا پہلوان کہلاتا تھا، اللہ نے دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا، دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کروا کے بتا دیا، تیری طاقت، تیرے پاور، اس کی حیثیت یہ ہے کہ تجھے 2 کم سن بچوں نے قتل کر دیا ہے، تیری طاقت یہ ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے والا دنیا کے سامنے کیا بے بسی کا عالم ہے کہ بار بار کوئی بھی بات ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر اور پاکستان پہ یہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وقت ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھنے کا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی فتوحات حاصل کی تو وہ کس طرح؟ 2 چیزیں جب مسلمانوں میں ہوں گی، کبھی بھی کوئی کافر ملک مسلمان کو شکست نہیں دے سکتا ہے، کبھی بھی۔ وہ رسول اللہ کی زندگی ہے۔ پہلا کام، بدر کی رات کو پڑھو، جس دن جنگ بدر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ نے فتح مبین کی خوشخبریاں بھی دی ہوئی تھی، فتح عظیم کی خوشخبریاں بھی ملی ہوئی تھی، اللہ نے فرما دیا تھا آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں رہے، ساری رات اللہ سے مانگتے رہے اور کیا دعا کرتے رہے، یا اللہ میرے بس میں جتنا تھا، یہ مسلمان اگر آج مٹ کے کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما۔ پہلا کام آج ہمارا حق بنتا ہے۔ سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ محافظ جن کے خلاف ہماری زبانیں نکلتی ہیں، آج ہم میں سے کون وہاں سرحدوں پہ ہے؟ وہی محافظ کھڑے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے آنے والی گولی پوچھ کے آئے گی کہ میں نے لگنا ہے یا نہیں لگنا، وہاں جان دینے والا ایک محافظ کون ہے؟ وہ فوجی کھڑا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، جس کی ماں بھی ہے، جس کی بیوی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی رکھوالی کے لیے وہاں سرحد کے اوپر پہرا دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل کہ ساری قوم کو چاہیے اپنی قوم کا ایک اتحاد اور اتفاق کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی جماعت کے لیے، اپنی فوج کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے کرنے سے منع فرمایا، لیکن جب آ جائے تو اس میں ثابت قدم رہنا، جنگ کی تمنا نہیں کرنی ہے بلکہ جب آ جائے اس میں ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسرا اتحاد اور اتفاق، یہ وقت ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا، اپنی تمام رنجشوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے دنیا کفر کو یہ پیغام دیں گے، اللہ کی مدد جس طرح کل بدر میں تھی آج بھی اترے گی۔ مسلمانوں پہ مشکلات آتی ہیں، اگر غزوہ ہند شروع بھی ہوتا ہے، غزوہ تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نفس نفیس شریک ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا غزوہ جس کی تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں اتنی بشارتیں موجود ہے؟ فرمایا یہ ہند کا جو غزوہ جس کو کہا گیا ہے، جس کی خوشخبری اور جس کی بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ ایک گروہ ایسا آئے گا مسلمانوں کا جو ہندوستان کے بادشاہوں کو پکڑ کے ہتھکڑیوں میں لے کر کے آئے گا اور اس کے بعد شام میں جا کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ فرمایا اس غزوے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر شامل ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جوش میں آگے فرمایا اللہ کے نبی میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشکل ہے، اس لیے اس وقت پوری امت کو چاہیے اپنی نمازوں میں، روزوں میں، ذکر اذکار میں، تلاوت و تسبیحات میں اپنی پوری امت کو، بالخصوص ملک پاکستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اپنی فوج کے لیے، ان مجاہدین کے لیے جو اس وقت سرحد بارڈر پہ کھڑے ہو کے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں
اور لڑ رہے ہیں ان کی فتح کے لیے، ان کی ثابت قدمی کے لیے اور کفر کے ناپاک عزائم کے لیے دعائیں کریں، روزے رکھیں، تلاوت اور تسبیحات کا اہتمام کریں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کریں۔ بالخصوص سوشل میڈیا جس کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں ایسے اختلافات نشر کرنا جس سے دشمن کے ناپاک عزائم کو تقویت ملتی ہو، اس سے گریز کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔